عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج، بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج، نوٹ کر لیں، ایک لفظ ہے، کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں. عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج، بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے، منہج السلف کی اتباع ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ صحابہ کرام وسلم صالحین کی سمجھ، یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو بھی مشاقت کرتا ہے، شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو راستہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا. کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ، جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے، اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں ہے کہ دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو اور حدیث کو قرآن سنت پہ چلنا ہے، صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. صرف ایک ہی منہج ہے، واللہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے منہج السلف، سلفی منہج، جو دین حق ہے، جو اعتدال و وسطیت پر قائم ہے، جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے، جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر فرماتے ہیں وهو بین الغلو والتقصیر، اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں، یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں شرح میں، یہ دین جو اسے اللہ تعالیٰ نے پسند کے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے. غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزاری، اور تقصیر یعنی جفا سے، دونوں کے بیچ میں وسط ہے، جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے، اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یہ سورۃ مائدہ کا نمبر 77 کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا ہلاک ہوئے شدت کرنے والے، متنطعون 3 مرتبہ، سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں. پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلفی منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے سے، اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں. یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا، نمبر 1 ہے یہ. اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی، بغیر اتباع کے صحیح محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورۃ آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر، ارشاد باری تعالیٰ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا؟ تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ، لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں، هذه الآیۃ الکریمہ، یہ آیت کریمہ جو ہے، اصل فی التأسی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، افعال میں، اقوال میں، افعال میں اور احوال میں، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 136 میں 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو. اے ایمان والو، ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں. نمبر 1 خبر کی تصدیق کرنا، نمبر 2 حکم کی تعمیل کرنا، نمبر 3 نہیں سے رک جانا، نمبر 4 عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں. کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقد، یقیناً، اہتدوا، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہے. جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کتنی واللہ خوش قسمتی ہے. والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. بس اتنا ہی نہیں، وأعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں. کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے. جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں. وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں. سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں. اور سیاست اور حکومتی معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.